ہے کہ ایران نے اسرائیل کے F-35 فائٹر جیٹ گرائے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ F-35 کس قسم کا جہاز ہے اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز گرانا ممکن نہیں ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کو ایک خاتون پائلٹ فلائی کر رہی تھی، انہوں نے جہاز ہٹ ہونے کے بعد ایجیکٹ کیا اور وہ کہ ایک رافیل جہاز پاکستان میں گرا ہے اور پاکستان نے اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے اور اس رافیل کو ایک خاتون اڑا رہی تھی جو پاکستان کی قید میں ہے۔ تو میرا خیال ہے نہ ایران میں کوئی خاتون پائلٹ قید میں ہے نہ پاکستان میں ہے۔ پہلا سوال، کیا ایران کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے جس سے جہاز تباہ ہو گیا اور اس کے پائلٹ کو ایجیکٹ کرنا پڑا اور وہ پائلٹ پھر سربیا کے قبضہ میں چلا گیا؟ یہ انویزیبل رہتا ہے اپنی شیپ کی وجہ سے اور مٹیریلز کی وجہ سے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے جو فلائی کر رہا ہوتا ہے۔ البتہ میں یہ کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ آئندہ بھی نہیں گرے گا۔ دنیا کی ہر مشین کا ایک توڑ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اسرائیل 12 روزہ جنگ میں کافی انٹرسٹنگ ایونٹس بھی ہوئے۔ اسی سلسلے میں ایران کا ایک دعویٰ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے F-35 فائٹر جیٹ گرائے۔ کئی جگہ پہ ایک جیٹ گرانے کا ذکر آتا ہے، کئی جگہ میں ایک سے زیادہ کا ذکر آتا ہے۔ یہ خبریں بھارتی میڈیا میں بھی کافی چلتی رہی ہیں، لیکن پاکستان کی میڈیا میں یہ خبر بہت کم چلی ہے۔ اس پر BBC نے اپنی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے۔ اس سلسلے میں چند سوال ہیں، اگر ان کے جواب ہم ڈھونڈ دیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے یا ایسا ہوا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ F-35 کس قسم کا جہاز ہے اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاز گرانا ممکن نہیں ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایران نے جہاز گرائے ہیں تو ایران نے گرانے کے ثبوت کیوں نہیں دیے، یا وہ ثبوت ایسے کیوں نہیں ہیں جن کو ساری دنیا مانے؟ اور اگر اسرائیل کہتا ہے کہ جہاز نہیں گرائے تو اسرائیل نے کوئی ایسا ثبوت دیا جس سے پتہ لگے کہ یہ جہاز نہیں گرے؟ تو یہ 3-4 چیزیں اگر ان کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ جہاز گرایا گیا یا نہیں گرا۔ ایران کا دعویٰ تو ہے ایک سے زیادہ جہاز گرانے کا اور 2-3 لوکیشنز کا اس میں وہ ذکر بھی کرتے ہیں، جن میں سے ایک لوکیشن غالباً کرمان شاہ ہے، وہاں پر کہا جاتا ہے ایک جہاز گرایا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کو ایک خاتون پائلٹ فلائی کر رہی تھی، انہوں نے جہاز ہٹ ہونے کے بعد ایجیکٹ کیا اور وہ ایران کے قبضہ میں یا قید میں ہیں۔ ایسے انٹرسٹنگ یا چٹپٹے دعوے مختلف جنگوں میں آتے رہتے ہیں۔ جب پاکستان کا مارکہ حق یا آپریشن سندور انڈیا کے ساتھ ہوا تو اس میں بھی ایک خبر یہ کافی دن چلتی رہی کہ ایک رافیل جہاز پاکستان میں گرا ہے اور پاکستان نے اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو بتانا نہیں چاہتا، اور اس رافیل کو ایک خاتون اڑا رہی تھی جو پاکستان کی قید میں ہیں۔ غالباً ہمارا دماغ ڈرامہ اور سینسیشن کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اس قسم کی خبر جلدی چل جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے نہ ایران میں کوئی خاتون پائلٹ قید میں ہے نہ پاکستان میں ہے، تو یہ صرف جنگ کے ساتھ آن دا لائٹر سائیڈ ایسی خبریں چلتی رہتی ہیں۔ ابھی واپس آتے ہیں ایران پر۔ پہلا سوال، کیا ایران کے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے کہ ایران F-16 یا F-35 جیسے جہاز کو ٹریک کر سکے، ریڈار پر دیکھ سکے اور پھر اس کے خلاف رسپونڈ کر سکے، کوئی میزائل ایسا فائر کر سکے جو اس کو ہٹ کر جائے؟ ایران کے پاس جو ریڈار ٹیکنالوجی ہے، سینسرز ہیں، وہ بہت پرانے ہیں۔ ان کے پاس ماڈرن ویسٹرن سینسرز نہیں ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجیز نہیں ہیں۔ زیادہ طور پر رشین ٹیکنالوجیز ہیں اور وہ بھی بہت پرانے والی ہیں۔ رشیا نے بھی ایران کو کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ٹیکنالوجی پرانی ہو تو نئے جہاز ٹریک نہیں کیے جا سکتے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ بہت ماڈرن جہاز کو بہت سمپل اور بیسک ٹیکنالوجی سے ٹریک بھی کیا گیا اور گرایا بھی گیا۔ مارچ 1999 میں ایک امریکن نائٹ ہاک F-117 جہاز تھا جو سربیا پر فلائی کر رہا تھا۔ وہ جہاز اپنے دور میں آج کے F-13
F-35 کے لیول کا جہاز تھا یا شاید اس سے بھی ایڈوانس تھا. وہ ٹوٹل ایک اسٹیلتھ بامبر تھا جو نظر نہیں آتا تھا. وہ F-16 کے اسکاٹس میں چلتا تھا. تو وہ جہاز سربیا کے اوپر جب گیا مشن کے لیے تو سربیا میں ایک آفسر تھا، اس نے ایک پرانے ریڈار کے اوپر اس جہاز کو سپاٹ کیا جس کا سگنل بہت چھوٹا تھا، اور اس نے اندازہ لگایا کہ یہ پرندے نہیں ہیں یا یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ جہاز ہے. پھر اس جہاز پر اس نے پرانے زمانے والے میزائل فائر کیے. 2-3 میزائل رائٹ لیفٹ چلے گئے، لیکن ایک میزائل جا کے جہاز کی پراکسیمیٹی میں جا کے وہ ڈیٹونیٹ ہو گیا، پھٹ گیا، جس سے جہاز تباہ ہو گیا اور اس کے پائلٹ کو ایجیکٹ کرنا پڑا، اور وہ پائلٹ پھر سربیا کے قبضہ میں چلا گیا. تو ایسے واقعات تاریخ میں آتے رہتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں F-35 جہاز ہے کیا چیز. F-35 جہاز جو ہے یہ کوئی $100 ملین کی مشین ہے. کوئی 1 درجن سے زائد ملک اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو اسرائیل کے پاس ورژن ہے وہ بہت لیٹسٹ ورژن ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل کو واحد ملک ہے جس کو امریکہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اس جہاز کو ماڈیفائی کرے، اپ گریڈ کرے، اس کے سافٹ ویئر اس کو مزید امپروو کرے. اور اسرائیل نے اس کے اندر بڑی میجر اپ گریڈیشنز کی ہوئی ہیں. یہ بیسیکلی ایک اسٹیلتھ جہاز ہے. اس کے اندر جیمنگ کی بہت بڑی کیپیسٹی ہے. یہ ریڈارز کو، کمیونیکیشن کو جو نیچے ہوتا ہے اس کو ساروں کو جیم کر سکتا ہے. یہ انویزیبل رہتا ہے اپنی شیپ کی وجہ سے اور مٹیریلز کی وجہ سے. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سپر کمپیوٹر ہے جو فلائی کر رہا ہوتا ہے. یہ اتنا نیٹ ورکڈ ہے، اتنا اس کا کنیکشن اپنے بیس کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے جہازوں کے ساتھ ہوتا ہے، دشمن کے کمیونیکیشن سسٹم کے اندر یہ اتنا گھسا ہوتا ہے. تو یہ ایک فلائنگ سپر کمپیوٹر ہے یا ایک نیٹ ورک جہاز ہے. تو یہ آج کے دور کی تقریباً لیٹسٹ مشین ہے. ایران کا دفاعی نظام ہم جانتے ہیں کافی کمزور نکلا. جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ کمزور نکلا کیونکہ اسرائیل کے جہاز بغیر کسی خوف و خطر ایران کے اوپر فلائی کرتے رہے، فائر کرتے رہے، اپنے مشن پورے کرتے رہے. لیکن دوسری طرف ایران نے اسرائیلی میزائلز کے لیے کا اچھا مقابلہ کیا اور اپنے میزائل ٹیکنالوجی کا بڑا اچھی میزائل ٹیکنالوجی کا ثبوت دیا. لیکن فضائی دفاعی نظام میں ایران کے اندر بہت کمزوری پائی گئی. لہٰذا ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس جنگ میں، اس 12 روزہ جنگ میں کوئی F-35 نہیں گرا. البتہ میں یہ کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ آئندہ بھی نہیں گرے گا. دنیا کی ہر مشین کا ایک توڑ ہوتا ہے، ہر ویپن کا ایک توڑ ہوتا ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے. کوئی بھی ویپن، کوئی بھی ٹیکنالوجی بہت زیادہ عرصہ رول نہیں کر سکتی. تو یہی F-35 کے ساتھ ہوگا اور اس قسم کے مختلف مشینز کے ساتھ ہوگا، مختلف ہتھیاروں کے ساتھ ہوگا. تو ان ہتھیاروں کے توڑ جلد یا بدیر ضرور آئیں گے. بہت شکریہ.